ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کی پوری زندگی مطلب 83 سال کا عرصہ ایک طرف ہو اور محض ایک رات صرف چند گھنٹوں کی خاموشی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے۔ اور وہ ایک رات اس پوری زندگی پر بھاری پڑ جائے، یہ سن کر واقعی انسانی عقل تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل، بظاہر تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے نا، ایک ایسا تصور جہاں وقت اپنی روایتی رفتار چھوڑ کر اچانک سکڑ جاتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹائم ریلیٹیوٹی یا وقت کی اضافیت کا تصور سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم نے وقت کو ہمیشہ گھڑی کی سوئیوں یا کیلنڈر کے صفحات سے ناپا ہے۔ صحیح، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی کائناتی واقعے کی تہوں میں جانے والے ہیں جسے تاریخ شب قدر کے نام سے جانتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں تاریخی حوالے، جدید نفسیاتی تجزیے اور ڈاکٹر ڈیوڈ سینڈر کے انتہائی دلچسپ فلسفیانہ مقالے شامل ہیں۔ بالکل، اور اس جائزے کا مقصد صرف کچھ تاریخی کتابوں کے اوراق پلٹنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور کیسے یہ رات جدید دور کے انسان کو اس ذہنی تناؤ سے نکال کر ایک زبردست باطنی بیداری کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس تحفے کے تاریخی پس منظر پر بات کرتے ہیں۔ آخر ایک رات کو 83 سال کے برابر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو گفتگو کا آغاز دراصل ایک بہت ہی انسانی جذبے سے ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ہے فکر مندی کا۔ مستند حوالوں کے مطابق اس رات کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ایک گہری فکر کا نتیجہ تھا۔ یعنی جب انہیں پچھلی امتوں کی طویل عمروں کے بارے میں بتایا گیا، ذرائع میں ایک بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر بھی ہے جس نے 1000 ماہ تک مسلسل عبادت کی تھی۔ جی ہاں، اور اسی طرح کچھ انبیاء کا ذکر ہے جنہوں نے بغیر کسی ناغے کے اسی سال تک مسلسل عبادت کی۔ جب اتنی طویل عمروں کو دیکھا گیا تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ موجودہ دور کے انسان وقت کی اس دوڑ میں پچھلی امتوں کے برابر کیسے کھڑے ہو سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، مطلب اوسط عمر ہی 60-70 سال ہے۔ بالکل، تو اس کے جواب میں کائنات کے خالق نے وقت کی لمبائی کے بجائے وقت کی گہرائی کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو انسانی عقل کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہیں سے قدر والی رات کا تصور سامنے آیا، اور یہاں لفظ قدر کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، عام بول چال میں تو قدر کا مطلب ہم صرف عزت یا ویلیو لیتے ہیں، اس میں مزید کیا گہرائی ہے؟ وہ ایک پہلو ضرور ہے، لیکن مفسرین کے مطابق اس کا ایک بہت اہم مطلب تقدیر کے فیصلے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا پورا سالانہ نظام، آنے والے سال کے تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو تھوڑا حیران کن ہے، اور وہ ہے تنگی کو وسعت دے رہی ہے، اس کا مطلب تنگی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت استعارہ ہے۔ اسے تنگی اس معنوں میں کہا گیا ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ او واہ، مطلب یہ زمین کے کائناتی ضابطے کا عروج ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے پوری زندگی کے سافٹ ویئر کی اپ ڈیٹ صرف ایک رات میں ڈاؤن لوڈ کر لی جائے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر ڈیوڈ سینڈر نے اپنے مقالے میں اس وقت کے سگڑنے اور نفسیات کے تعلق پر بڑی گہری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کا پورا مہینہ دراصل انسانی زندگی کا ایک مائکروکازم، یعنی ایک مختصر نمونہ ہے۔ اس نقطے کو ذرا مزید عام فہم انداز میں کھولتے ہیں۔ ڈاکٹر سینڈر جس جزوی شعور کی بات کرتے ہیں اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو ہمارا شعور بہت حد تک جزوی ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ صرف بل ادا کرنے، نوکری بچانے یا کل کی فکر کرنے تک محدود رہتا ہے۔ روزہ آہستہ آہستہ اس مادی شعور کو خاموش کر دیتا ہے۔ صحیح، یعنی جسمانی ضروریات جب کنٹرول میں آتی ہیں تو یہ جزوی شعور خشک ہونے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور تب وہ مقام آتا ہے جہاں انسان کائنات کی اکائی یعنی کل کے ساتھ جڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شب قدر وہ دروازہ ہے جہاں انسان ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بقا کے موڈ پر چل رہے ہوں اور یہ رات ہمیں اپنے وجود کا اصل مقصد دکھا دے۔ لیکن یہاں ذرائع پڑھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر یہ رات اتنی ہی اہم ہے تو اس کی تاریخ چھپا کر لوگوں کو تذبذب میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا تاریخ معلوم ہونے سے زیادہ لوگ اس میں شامل نہ ہوتے؟ What a fascinating question.
یہ سوال بالکل جائز ہے، خاص طور پر آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ہر چیز کیلنڈر پر فکس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس چھپانے کے پیچھے انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری سمجھ موجود ہے۔ مطلب اگر حتمی تاریخ بتا دی جاتی تو لوگ اسے صرف ایک سالانہ رسم بنا لیتے؟ بالکل، لوگ سارا سال غفلت میں گزارتے اور صرف اسی ایک رات کو جاگ کر سمجھ لیتے کہ انہوں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اس سے جو جدوجہد ہے، جو طلب کا تسلسل ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ میں سمجھ رہی ہوں، یہ تو ایک ٹریجر ہنٹ کی طرح ہے جہاں اصل خزانہ وہ تبدیلی ہے جو انسان اس تلاش کے عمل کے دوران اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جی، اصل خزانہ وہ رات نہیں، وہ تلاش ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسانی ذہن غیر یقینی صورتحال سے گھبراتا ہے۔ وہ ہر چیز میں کوئی پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اور ذرائع میں موجود اعداد و شمار بالکل اسی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے کچھ علماء نے سورۃ القدر میں ریاضی کے پیٹرنز نکالے۔ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور یہ 3 بار آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے۔ اور اسی صورت کا 27واں لفظ بھی ہی یعنی یہ ہے، اور حضرت عمر کا 7 کے ہندسے کی طرف جھکاؤ بھی اسی 27ویں دن کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ اس راز کو ڈیکوڈ کر لے۔ تو اس بات کو رد کرتی ہے نا کہ یہ کسی ایک تاریخ پر رکی ہوئی ہے؟ بالکل، ان کی تحقیق کے مطابق یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، یعنی کائنات کا خالق جان بوجھ کر اسے گھما رہا ہے۔ یہاں تک کہ ذرائع ان دعووں کی بھی تردید کرتے ہیں کہ اگر جمعے کی رات اور طاق رات ایک ساتھ آ جائیں تو وہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو ہم واپس اسی تلاش کے سفر پر آ گئے۔ لیکن تاریخ کے مخفی ہونے کے پیچھے ایک بہت ہی حیران کن اور افسوسناک تاریخی واقعہ بھی ملتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ہاں، یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے اور یہ انسانی نفسیات کے تاریک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اس رات کی حتمی تاریخ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ راز انسانوں کے حوالے کیا جانے والا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ راستے میں 2 مسلمان آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ان کی آوازیں بلند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین کا علم واپس اٹھا لیا گیا۔ ویٹ، ریئلی؟ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، انسانوں کا آپسی تنازع اور انا کا ٹکراؤ خدا کی سب سے بڑی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ یہی تو ہے یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان افقی سطح پر ایک دوسرے سے الجھتا ہے تو اس کا عمودی رابطہ یعنی کائنات کے ساتھ اس کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ واہ، یہ آج کی دنیا کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ جب تک زمین پر انسانوں کے درمیان شور اور کشمکش رہتی ہے، آسمان کا سکون ان پر نازل نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست۔ دلوں کی کدورت انسان کو بڑی بصیرت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اگر انسانوں کے جھگڑے کی وجہ سے تاریخ چھپ گئی تو کیا انسان کو بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا؟ مطلب جب تاریخ چھپی ہوئی ہے تو انسان اس رات کو پہچانے گا کیسے؟ انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا گیا۔ احادیث میں اس رات کی بڑی واضح ظاہری نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو فجر طلوع ہوتی ہے اس میں سورج بالکل سفید ہوتا ہے اور اس میں تیز شعاعیں نہیں ہوتی۔ اچھا، اور موسم کے حوالے سے بھی کچھ نشانیاں ہیں نا؟ جی، اس رات کا موسم انتہائی معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم نہ سرد۔ رات خوب روشن اور پرسکون ہوتی ہے اور شیطانی کو فجر تک قید رکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات نے اپنے روزمرہ کے شور، شرابے اور افراتفری پر میوٹ کا بٹن دبا دیا ہو تاکہ انسان اپنے اندر کی آواز سن سکیں۔ بالکل، کائنات کا یہ ظاہری سکون دراصل انسان کو اس کے باطن کی طرف بلانے کا ایک اشارہ ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ڈاکٹر ڈیوڈ سینڈر کے مقالے میں اس کا ایک بہت گہرا باطنی پہلو بھی ہے۔ ہاں، وہ 21 رمضان کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت علی کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وہ اس تاریخی واقعے کو ایک علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، رائٹ؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا ظاہری پیغام پہنچایا، جبکہ حضرت علی نے اس کی تعویل یعنی باطنی معنی کی حفاظت کی۔ ان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی اصل روح خاموشی سے انسان کے دل میں اترتی ہے۔
مطلب جو چیز جتنا شور مچاتی ہے وہ اتنی ہی سطحی ہوتی ہے، گہرائی ہمیشہ خاموش ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں آ کر ہماری گفتگو کا رخ جدید دور کے انسان کی طرف مڑتا ہے۔ جدید انسان تو ایک نہ ختم ہونے والی ریٹ ریس کا حصہ ہے، تو اس رات کی خاموشی اور ہماری اس جدید نفسیاتی الجھن، مطلب یہ جو ہر وقت کا ذہنی تناؤ ہے، اس کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ کیا ہم ان عبادات کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں یا واقعی اپنی نفسیات کو بدلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ شب قدر محض چند ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، یہ خود آگاہی کا موقع ہے۔ یعنی سیلف اویئرنس۔ جب ایک انسان دنیا کے شور سے کٹ کر اس رات کی خاموشی میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر جھانکڑا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی کمزوریوں اور ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہیں سے حقیقی نفسیاتی شفا کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اس شفا کے عمل کا سب سے شاندار اظہار اس دعا میں ملتا ہے جو حضرت عائشہ کو سکھائی گئی تھی۔ جی ہاں، جب انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے محسوس ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں، تو انہیں لمبی عمر یا دولت مانگنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں جو دعا سکھائی گئی اس کا مطلب تھا، اے اللہ، تم معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ انسانی روح کا فیکٹری ریسیٹ بٹن ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر مسائل اس بوجھ کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہم ماضی کے حوالے سے اٹھائے پھرتے ہیں، احساس جرم اور پچھتاوا۔ یہ دعا اس بوجھ کو اتار پھینکنے کا نام ہے۔ مطلب جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم دراصل خود کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ پاتے ہیں، اپنے وجود کو پوری طرح قبول کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس سفر کا اصل حاصل ہے۔ جب انسان ان مادی اور نفسیاتی بوجھوں سے کٹ جاتا ہے تبھی وہ کائنات کی اس اکائی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی تھراپی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ڈیپ ڈائیو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ وقت کا یہ کائناتی تحفہ کتنا منفرد ہے۔ ہم نے آپسی جھگڑوں کے نقصان کو سمجھا، کائنات کی خاموشی کو محسوس کیا اور آخر کار انسان کی اپنے باطن سے ملاقات کو ڈسکس کیا۔ جی، اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا پہلو سامنے آتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، اگر انسان کی صرف ایک رات کی مکمل توجہ اور روحانی یکسوئی اس کی پوری زندگی کی مصروفیات پر بھاری ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب تک زندگی کے وقت کی لمبائی کو اہمیت دی ہے، وقت کی گہرائی کو نہیں۔ او واہ! ہم نے عمر کو ہمیشہ کیلنڈر سے ناپا ہے، اس کی گہرائی سے نہیں۔ بالکل، شاید ابدیت یا ایٹرنٹی کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے، شاید اس کا مطلب کسی ایک لمحے کو اتنی گہرائی اور سچائی سے جینا ہے کہ اس میں وقت کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ یہ کتنا زبردست خیال ہے! کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے عام لمحوں کو بھی اس یکسوئی سے گزار سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کل کی فکر میں آج ضائع کر دیں؟ جب ہم وقت کی گہرائی میں اترتے ہیں تو زندگی کی دھند چھٹنے لگتی ہے، اور ہمیں اپنی ہی روح کی وہ صاف تصویر نظر آتی ہے جس کی تلاش ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور اسی گہری سوچ، وقت کی اسی گہرائی کے احساس اور ایک پروقار خاموشی کے ساتھ ہم آج کے اس فکری مطالعے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ وقت کی گہرائی کی یہ تلاش جاری رہنی چاہیے۔